بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ہر چیز کے لیے ایسے پیسے جمع کرتے ہیں، ایسے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمارے وہ سب کام جن کی بھی ہم نے پلاننگ کی، پیسے جمع کیے، وہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ سب ہو جاتا ہے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی پلاننگ نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی شروع سے پیسے جمع کرتے ہیں، کیونکہ حج یا عمرہ کرنا ہمارا ٹارگٹ میں نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پیسے والے نہیں بلاوے والے جاتے ہیں۔ ایک بار اگر بلاوا آ گیا تو اللہ تعالی خود ہی وسیلہ اور سبب بنا دیتے ہیں، اور یہ بات 100% سچ بھی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایسے لوگوں کو حج یا عمرہ کرتے دیکھا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر کا خرچ مشکل سے چلتا ہے، پھر اللہ نے جب بلانا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بار بار حج یا عمرہ کی درخواست جمع کرواتے ہیں پر منظوری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے کام ہے، کسی کو بلا لیا، کسی کو نہیں بلایا، کسی کو بار بار بلا رہا ہے، وہ تڑپ دیکھتا ہے، لگن دیکھتا ہے، اور ہمیں بھی تھوڑی بہت تو لگن دکھانی ہوگی۔ جیسے آپ دوسرے بڑے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کا گھر دیکھنے کی بھی پلاننگ کریں۔ گھر میں ایک باکس بنائیں یا ایک ڈبہ لے لیں اور اس کے اوپر لکھ کے رکھ لیں اللہ کے گھر جانے کے لیے، یا پھر حج عمرہ لکھ کر رکھ لیں، اور اس میں جب اللہ توفیق دے پیسے ڈالتے جائیں۔ یہ مت سوچیں کہ یہ تو 10 روپے ہیں، 50 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، اس سے کیا ہوگا، ڈالنے کا کیا فائدہ، بڑی رقم ہوگی تو ڈال دیں گے، ایسا مت سوچنا۔ بس جتنے بھی ہوں ڈال دیں، کبھی نہ کبھی تو اللہ برکت ڈالیں گے، اور آپ کی چھوٹی سی رقم کیسے بڑی ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی دیر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اذان کا جواب بھی دینا ہے۔ خاموشی سے اذان کو سنیں اور ساتھ ساتھ جواب بھی دیں۔ ہم لوگ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، لیکن اس کا جواب دینا تو دور کی بات، ہم اذان کو احترام سے خاموشی سے سنتے بھی نہیں، اپنے باتوں اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اذان کو چپ کر کے سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اذان کے جواب سے ہی شروع ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور اس کے جواب میں اللہ اکبر ہی کہے، پھر جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، آپ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں، پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تب آپ نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح تو پھر بھی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہیں، پھر مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہیں دل سے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے اذان کا جواب دینے کا طریقہ۔ اذان کا جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور یہ دعا پڑھیں۔ اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو ورنہ ضروری نہیں ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اذان کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ اور ثواب بھی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے،
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور ایسا آپ نے ہر اذان کے وقت کرنا ہے۔ دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے اور آپ نے بھی 5 مرتبہ ہی اذان کا جواب دے کر درود شریف اور تلبیہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ کا کام ختم اور اوپر والے کا شروع ہو جائے گا۔ وہ بڑا کارساز ہے، یقیناً بہت جلد آپ کا بھی بلاوا آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ میرا خود کا آزمودہ ہے، ذہن میں آ گیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیا پتا کس کا بھلا ہو جائے۔ اکثر لوگوں کو وہاں کھو جانے یا بچھڑ جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ ساری جگہ ایک جیسی ہی لگتی ہیں اور کچھ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتا۔ اگر ایسے میں کوئی گم ہو جائے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے بھی قرآن پاک موجود ہے، تو پھر گھبرانا کیسا؟ آپ نے بس ایسی کسی صورتحال کا ڈر ہو یا آپ اپنے ساتھی سے بچھڑ گئے ہوں، تب بھی آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ گم ہونے والا بندہ آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ نے پہلے ہی اس نیت سے پڑھی ہے تو آپ گم نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی بعض دفعہ آپ سواری تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سواری نہیں ملتی، تب بھی آپ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھیں، سواری جلد ہی مل جائے گی۔ اگر رش بہت زیادہ ہو تو سورۃ القریش کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کیسے ہمارے لیے زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا ورد کرتے رہیں، اور دن میں 5 مرتبہ جب آذان ہو تو اس کا جواب آرام سے اطمینان سے لازمی دیا کریں۔ اگر کوئی کام کاج کر رہے ہیں تو اس کو 2 منٹ کے لیے رہنے دیں اور اللہ کی آواز پر لبیک کہیں۔ اپنی مصروف زندگی میں سے پورے دن میں سے اگر آپ 10 منٹ ایسے نکال لیں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ یہ 10 منٹ آپ کے پورے 24 گھنٹے میں برکت ہی برکت لے کر آئیں گے۔ یہ عمل اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو لازمی بتائیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ عمل پہنچ جائے جو بار بار درخواست جمع کروا کر تھک چکے ہیں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، نہ جانے کس کے کام آ جائے۔ اگر کسی کو اس عمل کے کرنے سے حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جس کے ساتھ آپ نے یہ عمل شیئر کیا ہے۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ برکت کے طور پر کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔